انولا ہومز کہانی ہے ایک 16 سالہ لڑکی کی جس کا نام انولا ہے اور وہ ہومز خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ 1884 میں یہ انگلینڈ میں پیدا ہوئی۔ انولا کا نام اس کی ماں نے رکھا ہے کیونکہ اسے الفاظ سے کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ انولا کو الٹا کریں تو الون بنتا ہے، یعنی اکیلا۔ انولا 2 بھائیوں کی سب سے چھوٹی اور اکلوتی بہن ہے۔ انولا بہت چھوٹی سی تھی کہ اس کا باپ مر گیا تھا اور کچھ ہی سال بعد اس کے دونوں بھائی بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں جو اب تک لوٹ کے نہیں آتے۔ انولا کی ماں نے انولا کی تربیت عام ماؤں کی طرح نہیں کی تھی، بلکہ اس نے بہت مختلف چیزیں سکھائی تھیں۔ الفاظ سے کھیلنا، پینٹنگ، چیس، کتابیں پڑھنا، ایکسپیریمنٹس کرنا، سپورٹس کھیلنا اور ایسی بہت ساری ذہنی اور جسمانی ایکسرسائزز کرواتی تھی۔ انولا کے 16ویں پیدائش کے دن جب وہ صبح اٹھتی ہے تو اپنی ماں کو پورے گھر میں ڈھونڈتی ہے، مگر وہ اسے کہیں نہیں ملتی۔ اس کی ماں کہیں چلی گئی ہوتی ہے بغیر بتائے اور اس کے لیے ایک تحفہ چھوڑ کے جاتی ہے۔ وہ تحفہ ایک ڈبہ ہوتا ہے جس کے اندر بہت سارے خانے ہوتے ہیں اور ان خانوں میں مختلف قسم کے کارڈز، پیپرز اور تصویریں ہوتی ہیں۔ انولا ہومز ماں کی گمشدگی کی وجہ سے اپنے بھائیوں کو بلاتی ہے تاکہ وہ اس کی ماں کو ڈھونڈ سکیں۔ انولا کا ایک بھائی مشہور و معروف ڈیٹیکٹیو یعنی جاسوس شرلاک ہومز ہے اور دوسرا مائیکرافٹ ہے۔ اسٹیشن پر انولا اپنے دونوں بھائیوں کو لینے جاتی ہے۔ پہلے تو وہ دونوں ہی اسے نہیں پہچانتے کیونکہ وہ لوگ بہت چھوٹا چھوڑ کے گئے تھے اسے اور ابھی بہت بڑی ہو چکی تھی۔ پھر مائیکرافٹ اسے دیکھ کے بہت غصہ ہوتا ہے کیونکہ اس نے ہیٹ اور گلوز نہیں پہنے ہوتے اور وہ نہ ان کو لینے کے لیے گھوڑا گاڑی لائی ہوتی ہے۔ یہ لوگ جب گھر آتے ہیں تو مائیکرافٹ گھر کی حالت دیکھ کے بھی بہت برہم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ اس کی ماں کو پیسے بھیجتا تھا مگر گھر کی رینوویشن کبھی بھی نہیں کروائی گئی تھی اور گھر کا حال بہت برا تھا۔ مائیکرافٹ شرلاک سے کہتا ہے کہ ماں کو تم ڈھونڈو اور انولا کی پڑھائی اور اس کو تہذیب سکھانے کا کام میں کروں گا، اور میں نے اس کام کے لیے اپنی ایک دوست کو بھی بلایا ہے جو بورڈنگ اسکول چلاتی ہے اور میں انولا کو اسی کے بورڈنگ اسکول میں ہی داخل کروا رہا ہوں۔ انولا کو وہ عورت بھی پسند نہیں آتی اور نہ اسے یہ آئیڈیا پسند آتا ہے کہ اسے بورڈنگ اسکول میں داخل کروایا جائے۔ وہ اس عورت سے بدتمیزی کرتی ہے اور وہ عورت اسے تھپڑ مار دیتی ہے۔ وہ اپنے بھائیوں کی بھی بہت منتیں کرتی ہے مگر وہ بھی نہیں سنتے۔ انولا اس ساری سچویشن سے نکلنے کے لیے کوئی حل سوچ رہی ہوتی ہے کہ اسے ماں کے دیے گئے گفٹ کا خیال آتا ہے۔ اس گفٹ میں کچھ پزلز ہوتے ہیں جنہیں سالو کر کے وہ ماں کے رکھے گئے پیسوں تک پہنچ جاتی ہے اور وہ پیسے اٹھا کر گھر سے بھاگ جاتی ہے۔ اس نے ایک لڑکے کا روپ دھارا ہوا ہوتا ہے تاکہ اسے کوئی پہچان نہ سکے۔ قریب کے اسٹیشن کے بجائے وہ دور کے ریلوے اسٹیشن پر جاتی ہے تاکہ اس کے عقل مند بھائی اسے پکڑ نہ سکیں۔ انولا جب ٹرین میں بیٹھنے لگتی ہے تو وہاں وہ ایک فیملی کو دیکھتی ہے جو اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں مگر وہ انہیں نہیں ملتا۔ انولا جیسے ہی ٹرین میں جا کے بیٹھتی ہے تو وہاں پر ایک بڑے سے بیگ میں سے اچانک سے لڑکا نکل آتا ہے۔ وہ لڑکا اپنا نام وائکاؤنٹ ٹوئکسبری بتاتا ہے اور اس کا تعلق بیسل ویدر کے امیر ترین خاندان سے تھا۔ انولا وائکاؤنٹ کو کہتی ہے کہ تم اس ڈبے سے چلے جاؤ کیونکہ تمہاری تلاش میں ایک بندہ چڑھا ہے اس ڈبے میں اور اگر اس نے مجھے تمہارے ساتھ دیکھ لیا تو وہ سمجھے گا کہ میں نے تمہارے ساتھ دیا ہے۔ جب وائکاؤنٹ ٹوئکسبری اس ڈبے سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو انولا خود اس ڈبے سے نکل کے باہر چلی جاتی ہے مگر پیچھے سے اسے آواز آتی ہے کہ وہ بندہ جو اس کی تلاش میں آیا تھا وہ اس تک پہنچ گیا ہے اور وہ اسے مارنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کو دیکھ کے انولا اس کی مدد کرتی ہے اور وہ اس آدمی سے بچنے کے لیے ٹرین سے نیچے کود جاتے ہیں۔ وائکاؤنٹ ٹوئکسبری اور انولا دونوں ہی لندن جا رہے تھے، اس لیے یہ لوگ سفر اکٹھے طے کرتے ہیں۔ راستے میں ان کی اچھی خاصی دوستی ہو جاتی ہے مگر لندن جا کے یہ دونوں اپنے اپنے راستے ہو لیتے ہیں۔ انولا لندن جاتے ہی اپنا حلیہ بدلتی ہے تاکہ اس کے بھائی اسے ڈھونڈ نہ سکیں اور پھر وہ اپنے ماں کے رکھے گئے پیسوں کے ذریعے ایک کمرہ بک کر لیتی ہے تاکہ وہ آرام سے اپنی ماں کو ڈھونڈ سکے۔ انولا اس کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرتی ہے کہ اپنی ماں کے لیے کوڈ ورڈز میں ایک میسج شائع کرتی ہے ان تمام اخباروں میں جو اس کی ماں پڑھا کرتی تھی۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ مائیکرافٹ کو جب انولا کے بھاگ جانے کا پتہ چلتا ہے تو وہ بہت غصہ ہوتا ہے۔ انولا کی ماں یعنی یوڈوریا ہومز ایک ایڈریس پہ ہمیشہ ہی خطوط بھجوایا کرتی تھی جس کو ایک بار چھپ کے انولا نے پڑھ لیا تھا اور اسے ذہن نشین بھی کر لیا تھا۔ اس ایڈریس پہ انولا جاتی ہے تو وہاں پر ایک عورت اسے ملتی ہے۔ وہ عورت بچوں کو کراٹے سکھا رہی ہوتی ہے۔ وہ یوڈوریا کی کوئی بھی انفارمیشن دینے سے منع کر دیتی ہے مگر وہاں پہ انولا ایک ایسی چیز دیکھتی ہے جس کے اوپر بنا نشان اس کی ماں کے کمرے میں بھی موجود ہوتا تھا۔ یوڈوریا کو بہت سی عورتیں ملنے آیا کرتی تھیں مگر اس نے انولا کو ان سب سے ہمیشہ دور رکھا، مگر ایک بار انولا نے ان کی گفتگو کا کچھ حصہ سن لیا تھا جس میں یوڈوریا کچھ جگہوں کا ذکر کرتی ہے اور ان جگہوں میں سے ایک جگہ پہ جب انولا پہنچتی ہے تو وہاں پہ اسے بہت حیران کن چیزیں ملتی ہیں۔ ان دنوں حکومت بدلنے کے لیے اور انقلاب لانے کے لیے بہت سے ایسے گروہ بن گئے تھے ملک میں جن میں سے ایک گروہ کا حصہ یوڈوریا ہومز بھی تھی۔ یہ گروہ ملک میں جگہ جگہ فسادات اور بم دھماکے کرواتے تھے اور ان ساری چیزوں کا سامان یوڈوریا ہومز کے اس کمرے میں موجود تھا۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کے انولا بہت حیران اور پریشان بھی ہو جاتی ہے
مگر جب وہ اس کمرے سے باہر نکلتی ہے تو وہ آدمی جو ٹرین میں چڑھا تھا وائکاؤنٹ ٹوکسبری کو مارنے کے لیے، وہ انولا سے جب اس کا پتہ پوچھتا ہے اور وہ نہیں بتاتی تو وہ انولا کو بھی مارنے کی کوشش کرتا ہے، مگر انولا کو اس کی ماں نے کراٹے بھی سکھائے ہوتے ہیں جن کے بلبوتے پہ وہ اس آدمی کو چکما دے کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ انولا اس لڑائی میں زخمی ہوئی ہوتی ہے، مگر پھر بھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ وائکاؤنٹ ٹوکسبری کو اگر اس آدمی نے ڈھونڈ لیا تو وہ اسے مار ڈالے گا اور وائکاؤنٹ ٹوکسبری اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اس لیے وہ ماں کو ڈھونڈنے سے پہلے وائکاؤنٹ کو ڈھونڈنے پر نکل جاتی ہے۔ ایک طرف شرلاک بھی انولا کو ڈھونڈ رہا ہے، دوسری طرف مائکرافٹ بھی ایک جاسوس ہائر کرتا ہے انولا کو ڈھونڈنے کے لیے، اور انولا اب بیسل ویدر ہال جاتی ہے جو وائکاؤنٹ ٹوکسبری کا گھر ہوتا ہے۔ وہاں پہ وہ اس کی دادی اور اس کے چاچا اور اس کی ماں سے ملتی ہے۔ ان لوگوں کو کہتی ہے کہ میں شرلاک ہومز کی اسسٹنٹ ہوں اور ایک بیوہ بھی، مگر مائکرافٹ کا بھیجا ہوا جاسوس بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ انولا کو کہتا ہے کہ شرلاک کا تو کوئی اسسٹنٹ ہے ہی نہیں۔ اس سب بحث و مباحثے سے تنگ آ کر ٹوکسبری کی ماں ان دونوں کو ہی گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ اس کے بعد انولا وہاں کے مالی سے کپڑے بھی تبدیل کر لیتی ہے اور اسے انفارمیشن کی بنا پر ٹوکسبری کے ٹری ہاؤس میں جاتی ہے۔ اس سب چھان بین کے بعد انولا ایک پھولوں کے بازار میں جاتی ہے جہاں پر وہ ٹوکسبری کو ڈھونڈ لیتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اس کی جان خطرے میں ہے اور اسے کوئی مارنا چاہتا ہے۔ انولا وائکاؤنٹ کو اپنے کمرے میں لے جاتی ہے اور وہاں اسے بتاتی ہے کہ میں یہاں اپنی ماں کو ڈھونڈنے کے لیے آئی ہوں۔ ساتھ ہی وہ ٹوکسبری کو یہ بھی کہتی ہے کہ اسے لگتا ہے کہ ٹوکسبری کے باپ کا بھی قتل ہوا ہے اور جس وجہ سے اس کے باپ کو قتل کیا گیا تھا اسے بھی اسی وجہ سے قتل کرنا چاہ رہا ہے کوئی۔ اسی دوران انولا کے کمرے میں مائکرافٹ کا بھیجا ہوا جاسوس انولا کو پکڑنے آ جاتا ہے۔ وہ کچھ دیر کے لیے کمرے کا دروازہ بند کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، مگر پھر اس کے بعد وہ ٹوکسبری کو بھیج دیتی ہے اور خود پکڑی جاتی ہے۔ اور پھر دکھاتے ہیں کہ مائکرافٹ اسے سیدھا بورڈنگ اسکول میں ایڈمیشن کروانے کے لیے لے جاتا ہے۔ وہاں پر انولا سے شرلاک ہومز ملنے آتا ہے اور اسے اس کے بچپن کا کھلونا دے کے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ انولا جیسے ہی اپنے کمرے میں آتی ہے اس کے لیے ایک پارسل آیا ہوتا ہے جو کہ ایک بہت بڑی سی ٹوکری ہوتی ہے، مگر اس کے اندر سے وائکاؤنٹ ٹوکسبری نکلتا ہے جو اسے وہاں سے بچانے کے لیے آیا ہوتا ہے۔ وائکاؤنٹ انولا کو اس ٹوکری میں بٹھا کر کمرے سے باہر لے جاتا ہے تو وہاں پر اسے پرنسپل پکڑ لیتی ہے۔ جب وہ پوچھتی ہے اس پارسل کا تو وائکاؤنٹ کہتا ہے کہ یہ مائکرافٹ نے آپ کے لیے بھیجا ہے، مگر کہا ہے کہ آپ اسے اکیلے میں دیکھیں۔ وہ اس پارسل کو اپنے کمرے میں رکھوا دیتی ہے اور جب وہ اسے جا کے دیکھنے لگتی ہے تو اس کے اندر صرف ایک تصویر ہوتی ہے اور انولا وہاں سے بھاگ چکی ہوتی ہے۔ انولا وائکاؤنٹ کو لے کر سیدھا ٹوکسبری کے گھر جاتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ ہمیں وہاں جا کر قاتل کا سامنا کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ قاتل ہے کون آخر۔ انولا وائکاؤنٹ کو کہتی ہے کہ اسے اس لیے مروایا جا رہا ہے کیونکہ وہ بھی اپنے باپ کی طرح انقلاب چاہتا ہے اور وائکاؤنٹ نئے ریفارم بل کو ووٹ دے کر اسے پاس کروانے میں کامیاب ہو سکتا ہے، اسی لیے اسے راستے سے ہٹایا جا رہا ہے تاکہ حکومت تبدیل نہ ہو۔ اب وہ دونوں جیسے ہی ٹوکسبری کے گھر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی دادی اسے مارنا چاہتی ہے۔ وہ ٹوکسبری پہ گولی چلا دیتی ہے اور وائکاؤنٹ ٹوکسبری وہیں گر جاتا ہے، مگر کچھ دیر بعد اسے ہوش آ جاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اس نے بلٹ پروف پلیٹ پہنی ہوئی تھی۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ شرلاک ہومز اسی ڈیٹیکٹیو کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وائکاؤنٹ کی دادی ہے جو اسے بھی مارنا چاہتی ہے اور اس کے باپ کی بھی قاتلہ ہے، جس پر لیسٹراڈ اسے بتاتا ہے کہ اس کی بہن انولا نے یہ کیس پہلے سالو کر دیا ہے اور ٹوکسبری کی دادی پکڑی جا چکی ہے۔ یہ سن کر شرلاک ہومز بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ وہ انولا کو اخبار کے ذریعے کوئی کوڈ ورڈز میں میسج بھیجتا ہے اور ملنے کے لیے بلاتا ہے۔ انولا یہ ساری بات سمجھ جاتی ہے اور وہ ان سے ملنے نہیں آتی، مگر وہ روپ بدل کے ایک طرف بیٹھ کے انہیں دیکھتی رہتی ہے اور شرلاک ہومز کے لیے یہ میسج چھوڑ دیتی ہے کہ وہ وہاں آئی تھی مگر ان سے ملی نہیں۔ انولا جب اپنے کمرے میں آتی ہے تو وہاں اس کی ماں آئی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ پہلے اپنی ماں سے ناراضگی کا اظہار کرتی ہے مگر پھر اس کے گلے لگ جاتی ہے۔ یوڈوریا ہومز انولا کو بتاتی ہے کہ وائکاؤنٹ کی وجہ سے ریفارم بل پاس ہو گیا ہے اور اس کی ساری کوششیں رنگ لائی ہیں۔ یوڈوریا ہومز انولا کو کہتی ہے کہ اسے جب بھی اپنی ماں کی ضرورت پڑے تو وہ ایسے ہی کوڈ ورڈز میں اس کے لیے میسج لکھے اور وہ اس کے پاس آ جائے گی۔ آخر میں انولا وائکاؤنٹ ٹوکسبری سے ملتی ہے۔ وائکاؤنٹ اسے کہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ رہے اس کے گھر میں، مگر انولا منع کر دیتی ہے اور چونکہ اس کی ماں نے کہا تھا کہ ہمارا مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے، اسی لیے وہ نیا مستقبل بنانے کے لیے نکل پڑتی ہے۔